بعد آخر میں سلسلہ بیان کی طرف ہم نے پڑھنا ہے. جناب محمد بدر نصیر احمد نقشبندی کی زیر اہتمام سجی آج کی یہ بابکار اور مقبول محفل نعت. اس میں ہم نے سلسلہ بیان سننا ہے. خطاب کے لیے قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں سے ہمارے سینوں کو منور کرنے کے لیے جس وقار شخصیت کو میں نے دعوت خطاب دینا ہے. حاضرین گرامی کا عرض وطن اور عالم اسلام کی ممتاز دینی و علمی و روحانی شخصیت زیب سجادہ یا آستانہ عالیہ عید کے شریف پیر طریقت رہبر شریعت سفیر عشق رسول یادگار اسرار واقف آداب بارگاہ رسول واقف آداب بارگاہ رسول واقف آداب بارگاہ رسول آگاہ آداب بارگاہ رسول. اور حاضرین گرامی قدر خواجگان عیدگاہ شریف کے فیضان کے حامل آپ کے مرشد کریم ہمارے آج کے اس وقت کے مقدوم عزت مآب لائق تکریم و تعظیم حضرت حافظ الحاج پیر محمد نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے انتہائی ادب اور اخلاص سے التجا گزار ہوں کہ حضور آپ قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں سے قرآن کے فرامین سے اور احادیث نبویہ کے مضامین سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. استقبال کیجیے محبت اور عقیدت سے لہرا کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر نعرہ تکبیر اور رسالت سے کیجیے اور مائک اپنے مرشد کریم کے حوالے کرتے ہوئے اللہ اور رسول کا فرمان سنیے. نعرہ تکبیر سب کہیں گے نعرہ تکبیر حضرت الحاج حافظ پیر محمد نقیب الرحمن صاحب مدد اللہ علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کو بلند فرمانے والا. بے پناہ بلند والا، شان والا بادشاہ کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. جس کا فضل اس کے وجد کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں.
جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا کہ کامیاب وہی ہے فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا اور ان محافل کے انعقاد کا مقصد یہ جو بدر صاحب نے سجائی محفل الحمدللہ اس کے فضل و کرم سے بچے بچیاں یہاں حاضر ہیں مقصد ان محافل کے انعقاد کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق ہمارا رشتہ ہماری نسبت اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو ہم اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں اور اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غرق ہو کے بسر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی یہ خوبصورت محفل مبارک ہے دوستوں کو کہ جنہوں نے محبت کے ساتھ اسے سجایا اور جب سے میں آ کے بیٹھا خوبصورتی کے ساتھ ترکیب محفل اس خوبصورت محفل کو لے کے چل رہے ہیں کہ شاہ صاحب نے خوبصورت پڑھا حافظ صاحب ہمیشہ ایک وارتگی کی کیفیت میں اپنے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہوتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں آپ سب کچھ ہیں کرم فرمائیے میں آپ کا ہوں اور بڑھتی ہوئی محفل کے پاس حسان صاحب تک پہنچی یہ بھی اپنے آقا علیہ السلام کی نعت پاک کو جس انداز سے پڑھتے ہیں اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کا جس انداز سے اظہار کرتے ہیں یہاں سے لے کر آخر تک میں نے پہلے کہا کہ جس خاطر یہ محافل سجائی جاتی ہیں وہ ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری نسبت اور ہمارا تعلق اپنے آقا کے ساتھ مضبوط ہو جائے ہم اپنے بادشاہ علیہ السلام کا دامن مضبوطی سے تھام لیں اور خوشی ہے کہ کثیر تعداد میں بچیاں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں کہ بہت زیادہ ضرورت بھی ہے کہ گھر کا دار و مدار خاتون خانہ کے ساتھ ہوتا ہے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں آپ نے جو پہلی یونیورسٹی قرار دی ہے نا علم سیکھنے کی وہ ماں کی گود قرار دی ہے
ماں اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں غرق ہو گئی تو یقینی طور پہ اس کی اولاد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بات کر رہا تھا کہ اول سے لے کر آخر تک حسان صاحب پڑھ رہے تھے، ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ہمیں اسی وجدانی کیفیت میں جانا چاہیے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کو اسی انداز سے کرنا چاہیے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے کو بے خودی کی کیفیت طاری ہو جائے، ہم ایک وجدانی کیفیت میں چلے جائیں، ہمیں نظر آئے تو آقا علیہ السلام، ہماری محبت ہو تو اپنے نبی پاک کے ساتھ، ہم ذکر کریں تو اپنے نبی پاک کا، زندہ رہے تو اپنے نبی پاک کے لیے، مرے تو اپنے نبی پاک کے لیے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کے دربار پاک سے روشنی لینی چاہیے، آپ کی محافل سے لانی چاہیے، پھر ہمیں اس رنگ میں رنگنا چاہیے۔ رنگ کی بات کی تھی ابھی حسین صاحب نے بڑی خوبصورتی سے، اس رنگ میں رنگنا چاہیے اپنے آپ کو جس رنگ میں ہمارے آقا علیہ السلام ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رونق افروز ہیں۔ آپ علیہ السلام کا عرفہ والا دربار پاک لگا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دربار پاک میں حاضر ہوتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ علیہ السلام کے دربار پاک سے روشنی حاصل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار پاک ہے، بلند و بالا شانوں والا دربار پاک ہے، اور آپ علیہ السلام، آپ نے فرمایا غلاموں کو مخاطب فرما کے کہ تم مفلس کسے سمجھتے ہو؟ تمہارے خیال میں مفلس کون ہے؟ کسے کہو گے کہ اس کے پلے کچھ نہیں، یہ کنگال ہے؟ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس چیز کو جانتے اور خبر رکھتے، ان کا جواب ہمیشہ دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہی ہوا کرتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ہمیشہ یہ جواب دیا، کبھی جو ہمارا قاعدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، اکثر و بیشتر ہوتا ہے دنیا میں کوئی بات ہو تو بندہ کہتا ہے واللہ میری بات پہ یقین کر، میرا رب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اصحابی کی زبان سے یہ کبھی نہیں نکلا، ان کی زبان سے جب نکلا یہی نکلا، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول علم رکھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول خبر رکھتے ہیں۔ لیکن کئی مقامات پر وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تربیت فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام ہمیں نواز رہے ہیں، تو انہوں نے دنیاوی حوالے سے اپنے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ و ماں آپ کے قربان، دنیا میں یہ کہا جاتا ہے، اسے کنگال کہا جاتا ہے کہ جس کے پلے کچھ نہ ہو، جس کے پاس زمینیں نہیں ہیں، جس کے پاس جائیداد نہیں ہے، مکانات نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، کنگال وہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ سمجھیے گا میری بات کو، کیونکہ زیادہ ٹھوکر ہوئی کھاندے خطابہ دب تالا کیتا دھڑا دھڑ لگے ہوئے سجدوں میں، پڑھنی چاہیے، شریعت مطالعہ کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، لیکن یہ بھی جاننا چاہیے کہ نماز لے کے کدھر جاتی ہے، روزے سے حاصل کیا ہوتا ہے، ادھر جا کے بندہ لے کے کیا ہوتا ہے۔ دھڑا دھڑ چکر لائی گیا، دھڑا دھڑ نمازیں پڑھتا گیا، دھڑا دھڑ روزے رکھتا گیا، یہ سخت کا سخت، اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی رونما نہ ہوئی، تسبیح پھری کہ دل نہ پھریا، اس چکر میں پڑے رہے۔ رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان مبارک آپ بات کر دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، کنگار وہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ جائیدادیں نہیں ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، مفلس وہ ہے کہ جو دھڑا دھڑ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا، حج کرتا، ڈھیروں ڈھیر اموال اکٹھے کر کے اس دن اللہ کے حضور حاضر ہوا اور اس کیفیت کے ساتھ حاضر ہے کہ اعمال کے ڈھیر ہیں، ڈھیروں ڈھیر نمازیں ہیں، ڈھیروں ڈھیر زکاتیں ہیں، روزے ہیں، اعمال بہار کی طرح یہ اعمال لے کے حاضر ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بندہ ادھر سے آتا ہے، اللہ کریم کے آگے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ یہ پڑھتا تو نمازیں تھا، رکھتا تو روزے تھا، پاک پاک کے حج کرنے بھی جاتا تھا، لیکن اے میرے قریب رب اس نے مجھے تکلیف دی تھی، اس نے مجھے کوئی ایسا جملہ کہا تھا، میرا دل دکھا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم فرمائے گا اٹھاؤ اس کے کچھ مارو اس کو دے دو، ایک اور آ جائے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ اے میرے کریم رب تیرے حبیب علیہ السلام نے بڑے واضح طور پہ فرمایا تھا کہ غیبت مت کرو، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ یہ جدھر بیٹھتا تھا اس نے میرے بارے میں کہتا تھا یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا فرشتوں کو اٹھاؤ اس کے اعمال اسے دے دو۔ کوئی اٹھے گا کہ اس نے فلاں ظلم کیا، کوئی کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا ایسا اس کے اعمال منتقل ہوتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ کوئی عمل باقی نہیں رہے گا، خالی ہو جائے گا۔ لیکن جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوئی ہے وہ باقی ہیں۔ عرض کریں گے اللہ کریم فرمائے گا ابھی کا جو گناہ ہے اس کے بعد نامہ اعمال میں ڈالنے شروع کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مفلس وہ ہے کہ جس نے میرے دین متین کی تعلیمات کو سمجھا نہ، جسے یہ پتہ نہ چلا کہ میں تمہیں دیکھنا کیسا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کا فروز ہے۔ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مقام کے اوپر رونے کا فروز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے ایک شخص ہے کہ جس نے نشہ کر لیا تھا اور اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس کوئی تنبیہ کیا جائے، اسے بتایا جائے کہ یہ ٹھیک کام نہیں، تم کیا انداز اختیار کرو گے؟ ایک غلام نے جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام نے اسے اس کیفیت میں دیکھ لیا۔ کسی نے کہا کہ یہ ہلاک کیوں نہ ہو گیا؟ بات پڑھ لی ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ اسے شرم نہ آئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان اسے اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے، شیطان پورے اس چکر میں ہے کہ میں اسے اپنے چنگل میں لے لوں، اور تم اسے اس کی طرف دھکیلنا چاہتے ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا او میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے اپنے دست ہاتھ اٹھائے اور رب کریم کے آگے عرض کی کہ اے میرے کریم رب،
शैतान इसे अपनी तरफ खींचना चाहता है, मैं चाहता हूं कि तू इसे अपनी तरफ बुला ले, इसे हदायत अता फरमा दे, इसे इस शर से बचा दे। और या अल्लाह की तरफ अगर देखा जाए तो यही वक्त है, नहीं मैं तो मजमून से वाला छेड़ने लगा नहीं, असर की अजान हो चुकी है, नमाज भी पढ़े छोड़नी है। हमारी सिलसिले के ये खानकाई निजाम जो है ना, इधर वैसे तो जब बंदा जब ताल्लुक जोड़ता है ना, तो सबसे पहले उसे ये समझना चाहिए कि मैंने जब ताल्लुक जोड़ लिया तो बस अब मेरी मैं नहीं है, अब इस तरफ से बात चलेगी। अगर मैं इस तरफ शायद जाना पाऊँ, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी सिलसिला की है बुलंद वाला हस्ती स्वामी रहमतुल्लाह अलैह। आप एक मकाम पर दरिया के किनारे आप नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ने के बाद आपने नवाफिल शुरू कर दिए, गुलाम बैठे हुए हैं। दरिया में से कश्ती गुजरती है, उसमें कुछ चौपाश नौजवान है जो बड़ा शोर गुल मचाते हुए जा रहे हैं, उसके ऊपर गाने गाते हुए नशा किया हुआ है। जो मुरीदीन थे उन्हें ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि ये क्या हुआ। अब जब आपने सलाम फेरा और आप दुआ करने लगे तो क्योंकि उन्हें तकलीफ हुई थी कि हमारे मुर्शिद नमाज पढ़ रहे थे, हमारे मुर्शिद करीम नमाज पढ़ रहे थे, और ये इस अंदाज से इधर से गुजरे, उन्होंने कहा कि उनके लिए दुआ करने के लिए गर्क हो जाए। इसमें आप हाथ को उठाए हुए थे, फरमाने अर्ज करने लगे अपने रब के आगे, क्या मेरे करीम रब, जैसे तुमने इधर इन्हें आश दिया है वैसे आखिरत में भी आश अता फरमा। हैरान जाके मुंह उनके खुले हुए हैं कि हमने क्या अर्ज की। जब उन्होंने उनकी कैफियत को देखा तो फरमाने लगे कि क्या तुमने मेरी दुआ पे गौर नहीं किया, मैंने इनके लिए दुआ किया कि इन्हें आखिरत में भी आराम अता फरमा दे। जब आखिरत में इन्हें आराम तब ही मिलेगा कि अल्लाह ताला इनकी जिंदगियों को तब्दील कर डालेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ उसी पे अपनी बात को समेटना भी चाहूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम हैं, हम आपकी महफिल में बैठे हैं। हमें अपने ताल्लुक को अपने आका के साथ मजबूत करना है और ये देखना कि हमारे आका अलैहिस्सलाम हमें कैसा देखना चाहते हैं, किस रंग में लगा हुआ देखना चाहते हैं। ये हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दो अशखास हैं और दोनों के आपस में काम किसी चीज पे बात हो रही है, बात होते होते वो बहस की शक्ल इख्तियार कर जाती है और बहस से आपको इतनी बढ़ रही है कि लगता है कि झगड़ा होने लगा उनका आपस में। तो एक बंदा इस चीज को महसूस कर लेता है कि मैंने ज्यादती की है, मेरी तरफ से इसके साथ जो बात कर रहा हूं मैं उसमें वजन नहीं, मैं ज्यादती पे हूं। वो इससे महसूस करते हुए अपनी बात को खत्म कर देता है और कहता है कि मैं अपनी गलती को तस्लीम करता है और अर्ज करता है और बोलता है कि मुझे ऐ मेरे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, मुझे माफ कर, मैं गलती पे था। इस बात को खत्म कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि उसके इस फेल के बदले में, उसके इस फेल के बदले में उसने झगड़े को, आपको पता है ना अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फितने को कत्ल से बुरा करार दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है मैं झगड़ालू लोगों को दोस्त नहीं रखता, नहीं पसंद करता। रब ताला का फरमादार भी यही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों की तरबियत करवा रहे हैं। ये आपकी महफिल पाक है जिससे हमें सीखना चाहिए, वो चीजें सीखना चाहिए कि जो हमारे काम आने वाली है।
میں نے اس لیے پہلے وہ حدیث مبارک رکھی کہ یہ اکٹھے کر کے نا تو ادھر جا کے اندر میں سریا آیا دھڑا دھڑ اس چکر پہ آ کے میرے جہادی نمانی کوئی اور ادھر ادھر لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھانے بھائی یہ جو سلاسل ہوتے ہیں نا یہ سلسلے جو ہیں یہ جو نظام ہے اس میں یہ تو یہ سکھاتے ہیں ادھر ادھر نہیں خود کو دیکھ اور ویسے بھی ہمیں خود اپنی طرف نگاہ رکھنی چاہیے اسی اپنے طرف دیکھنے نہیں ادھر دیکھاں گے ادھر دیکھیں گا یہ کیے تھے وہ کیے ہاں آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور اس نے بحث کو ختم کیا اس نے جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہونے دی اپنی غلطی تسلیم کی اور یہ ہم سب کو بتاؤ کہ کب کسی جگہ پہ انسان کو خود ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں اس نے غلطی تسلیم کی بات ختم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب اسے جنت کے کنارے کے اوپر ایک محل عطا فرما دے گا جنت کے اندر کنارے پہ ایک محل عطا فرما دے گا وہ جنتی ہو گیا رسول اللہ نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ پھر بات یہ ہے کہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو پتا بھی ہے غلطی والے کو میری غلطی ہے لیکن بات کو ختم نہیں کر رہا نہ کا مسئلہ بڑھا لیا ہے بحث پہ اٹھتا چلا جا رہا ہے جھگڑا کرنے تک کو تیار ہے کہ نہیں بات مانتا ہی نہیں اب دوسرا جسے علم ہے کہ میں حق پر ہوں یہ غلطی پہ ہے یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی نگاہ میری طرف گئی اس نے دیکھا کہ میرے بادشاہ تو اس کو پسند نہیں کرواتے میرے آقا علیہ السلام کو یہ جھگڑے کتنے یہ پسند نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا کہ چھوڑو معاف کیا کرو درگزر کیا کرو اور آپ دیکھیں کہ اس طرف ہم جاتے ہی نہیں اسے سمجھتے ہی نہیں اسی لیے میں نے پہلے وہ حدیث مبارک پہلے آپ بات کے آگے رکھی ہے اسے سمجھیے اور خدا کے لیے سمجھیے کل اس دن خبر بخولی نہ کھڑے ہوئی ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص نے اسے پتا تھا زیادتی یہ کر رہا ہے غلطی پہ یہ ہے بس یہ کر رہا ہے لیکن اس نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس میں ہے کیا وہ کہا اچھا بھائی تو ٹھیک کہتا ہوگا میں تیرے ساتھ بحث نہیں کرتا میں جھگڑا نہیں کرتا جا بحث الجھنا نہیں چاہتا میں کسی بحث تیرے ساتھ کرتا نہیں تو جھگڑے پہ آ رہا میں بات ختم کرتا ہوں جو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بدلے میں ادھر بحث میں ہم کیا حاصل کر لیں گے وہ تیرے اڑیا رہے گا اپنی جگہ پہ بحثوں مباحثوں میں ہے بھی کچھ بھی نہیں اور ویسے بھی ساری بحثوں سے نکلا کرو اپنے آقا کا دامن مضبوطی سے تھامو اور اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب اس نے حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرنے کی خاطر چھوڑ تو جتیا میں آیا تھا میں نہیں کرتا ویسے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب اسے جنت کے عین درمیان میں جنت عطا فرمائے محل عطا فرمائے جنت کے عین درمیان اسے محل مل جائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے ہوا کہ پہلا تو وہ تھا جو زیادتی کر کے بحث کر رہا تھا دوسرا یہ حق پہ ہوتے ہوئے پھر اسی بحث کو واسے میں فرا ہوا تھا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں اس سوال میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ فضول قسم کی ان چکروں میں جو نہیں پڑے گا جو ان جاؤں میں اپنے آپ کو الجھائے گا ہی نہیں جو ان چیزوں سے اپنے دامن کو پاک رکھے گا جو ایک ہی سمت میں نگاہ رکھے گا میرے آقا میرے بادشاہ علیہ السلام آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نہ کنارے پہ نہ بیچ میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب سے بلند و بالا درجہ کی جنت عطا فرمائے گا یہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کا خوبصورت رکھا والا دربار پاک ہے ادھر کی جو تعلیمات ہے اس کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے اپنے آقا کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی عقیدت
मजबूत रखें और हर उस बंदे के साथ रहें, हर उस बंदे के साथ चलें, हर उस बंदे के साथ मोहब्बत करें, हर